الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله رب العالمين. ساؤنڈ فل کر دیں، ساؤنڈ فل کر دیں. ماشاءاللہ آپ اچھے ہیں، بس ماشاءاللہ بہت اچھا. بتاؤ حضرت. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور الأنوار والسر الأسرار وسيد الأبرار. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه. دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تہنیت و تشکر پیش کرنا چاہوں گا آج کی اس بزم کے تمام محتممین، علماء کرام، مشائخ اعظام، اسٹیج پر موجود عظیم اکابر علماء، نوجوانان ونونہالان ملت اسلامیہ، پردہ نشین خواتین امت، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور وہ تمام احباب جن کی پرخلوص کاوشوں سے آج کی یہ پرنور بزم انعقاد پذیر ہے. ہندوستان بھر سے تشریف لانے والے میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، 2,000 میل سے، کلومیٹر سے دور، مجھے بتایا گیا ہے ساؤتھ انڈیا سے، بہت دور دراز علاقوں سے احباب تشریف لائے. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ جل وعلا آپ کو سلامت رکھے. اللہ جل وعلا آپ کی ان محبتوں کو قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ہے جو ہمیں جمع کرتی ہے. ورنہ کہاں برطانیہ، انگلینڈ، یو کے اور کہاں ادے پور. تو یہ آپ احباب کا پیار ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کا اپنا پن ہے. ادے پور والوں کی محبت ہے. 5 سال سے دعوت دے رہے ہیں. 5 سال ہو گئے. آج سے 5 سال پہلے سب سے پہلے یہاں سے دعوت نامہ آیا تھا. تو آپ کی محبت مجھے یہاں لائی ہے، لیکن چند معاملات ہیں، چند ایشوز ہیں. چونکہ ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات کے پابند ہیں، بے شک اپنے مشائخ کی تعلیمات کے پابند ہیں. جو وہ حکم فرماتے ہیں ان کے حکم کے خلاف ہم کچھ نہیں کرتے. تھوڑی دیر قبل، چونکہ میں کافی دیر سے یہاں کوشش کر رہا تھا، بہت زیادہ ٹریفک تھی. پہلے ٹریفک میں پھنسے رہے اور پھر اس کے بعد آپ کی محبت اتنی تھی کہ میں وہاں سے یہاں آنے میں بھی مجھے تقریباً 45 منٹ شاید لگ گئے ہوں. مدار شریف میں بھی حاضری ہوئی اور یہاں آنے میں کافی وقت لگا. اس کے لیے بھی میں معذرت کا خواستگار ہوں. اور اس کے علاوہ چونکہ ہمارے اکابر بزرگ جیسے ہمیں حکم فرماتے ہیں ہم ان کے حکم پر عمل کرتے ہیں. ہم کسی حوالے سے ضد کرنے والے لوگ نہیں ہیں. یہاں کے محتممین نے مجھے ایک کلپ سنائی ہے. آج کی اس بزم کے آرگنائزرز نے حضور سرکار محدث کبیر کو فون کیا اور ان سے اجازت طلب کی کہ کیا ثاقب شامی کا خطاب رکھنا چاہیے یا نہیں. تو حضرت نے چونکہ انکار فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ نہیں رکھنا چاہیے. حضرت کے کچھ تحفظات ہیں. تو میں نے یہاں کے جتنے بھی آرگنائزرز تھے میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں ہم سے محبت کرنے والے میری اس بات کو قبول کر لیں گے، چونکہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور کچھ اکابرین سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں. اور ہم کسی حوالے سے ضد کرنے والے لوگ نہیں ہیں کہ کسی بات پر ہم ڈٹ جائیں اور ضد کریں اور ضد میں آ کر کہیں کہ نہیں ہمیں اپنے اکابرین کی بات نہیں سننی. وہ کون ہوتے ہیں؟ یہاں پورے ہندوستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں مجھے سننے کے لیے، تو میں ان کی بات کیوں مانوں؟
ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. اگر کسی کا ہمارے متعلق ایسی سوچ ہے تو یہ بدگمانی ہے. ہم اپنے بزرگوں کے حکم کو ماننے والے ہیں, جو وہ فرماتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. میری یہ کتاب مسلک اعتدال, اس کے حوالے سے کچھ بزرگوں کے کچھ تحفظات ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتاب بہت سارے احباب نے پڑھی نہیں ہے, اس پر مطالعہ نہیں کیا. بغیر کتاب کے پڑھے کچھ ہمارے دوستوں نے, کچھ احباب نے, کچھ بزرگوں نے, پہلے تو کچھ عوام کی جانب سے کچھ اعتراضات آ رہے تھے, عوام الناس کی جانب سے. تو عوام اگر کچھ بات کہہ رہی ہوں, یہاں کے ہندوستان میں ہم سے محبت کرنے والے وہ اگر کسی ذہنی ارتباط و تشویش کا شکار ہوں, تذبذب کا شکار ہوں, تو ان کو ہم تسلی بخش جواب دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی بڑا اور ایک ایسا عظیم محقق, ایک ایسا عظیم عالم جن کی عظمتوں پر, جن کے فن حدیث و علم حدیث پر ہم برطانیہ میں بیانات کرتے ہیں اور عرب دنیا میں ان کا تعارف کراتے ہیں کہ اتنا بڑا محدث ہندوستان میں بھی ہے, اگر ایسے بزرگ ہمارے متعلق کہیں کہ اس کا بیان نہ سنا جائے, نہ رکھا جائے, تو یقیناً ان کی یہ بات کسی حکمت پر مبنی ہے. میں بڑی حکمتیں ہوں گی, اس لیے آج کی اس محفل میں میں خطاب نہیں کر سکتا کیونکہ میرے بزرگوں نے حکم دیا ہے. صرف آیا ہوں آپ کی زیارت کے لیے, آپ سے ملاقات کے لیے. آپ یہاں پر اتنے عظیم بزرگ یہاں پر موجود ہیں, اتنے بڑے علماء یہاں موجود ہیں, اور چونکہ بریلی شریف سے ہمارا ایک تعلق ہے, ایک لنک ہے, وہاں کے بزرگوں سے ہماری محبت ہے, ان کی شفقتیں شروع سے رہی ہیں. آج آنے سے قبل بھی بریلی شریف سے وابستہ احباب نے کہا ہے کہ سرکار تاج الشریعہ بار بار ہمیں دعائیں دیا کرتے تھے, بار بار دعائیں دیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب حضرت مجھے دعائیں دے رہے. تو ہم گنہگار لوگ ہیں, ہم اس اہل نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے آ کر خطاب کریں. ہر چند کے دل تو چاہتا ہے میر جمع احباب حال دل کہہ لے, پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے, پھر پتہ نہیں زندگی ہو نہ ہو. شاید بقید زیست یہ ساتھ نہ آ سکے, تم داستان شوق سنو اور سنائیں ہم, پھر پتہ نہیں کب موقع ملے. لیکن پھر بھی کیونکہ آپ محبت کرنے والے ہیں, میں جانتا ہوں کہ جو محبت کرنے والا ہے, جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات سنتا ہے اور اس کے محبوب کی بھی قدر کرتا ہے. تو چونکہ وہ بزرگ ہمارے پیشوا ہیں, ہمارے زعماء ہیں, اور ہم ان کے احکام کے پابند ہیں, اور دنیا بھر میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہماری کسی تحقیق میں کوئی خطا ہے تو ہمارے بزرگ ہماری رہنمائی فرمائیں اور حکم فرمائیں, دلائل کی روشنی میں بات کریں اور ہمیں توبہ کا موقع عنایت فرمائیں. ہم اعلانیہ توبہ کرنے والے ہیں, ہم اعلانیہ توبہ کریں گے, کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والے احباب رضوی بریلوی بھی ہیں, اشرفی بھی ہیں, تمام اہل سنت ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں. لیکن خدا کی قسم مجھے دکھ ہوا, اس وقت بہت دکھ ہوا جب سرکار تاج الشریعہ کا نام لینے والا, حضور تاج الشریعہ کی محبت میرے سامنے ظاہر کرنے والا, اور پھر یہ بھی کہے کہ جب اسے مجھ سے محبت ہے, مجھ سے پیار ہے, تاج الشریعہ سے پیار ہے, لیکن میرے سامنے آ کے تاج الشریعہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والا اگر مدنی میاں کو دجال کہتا ہے تو میں یہ قبول نہیں کروں گا, میں یہ قبول نہیں کروں گا. شیخ الاسلام وہ بھی ہمارے رہنما ہیں, تاج الشریعہ بھی ہمارے رہنما ہیں, لیکن اگر کوئی کہے کہ تم ان کا نمائندہ بن کے تصویر کو جائز قرار دینے کے لیے یہاں آئے ہو اور پھر ان کے لیے ایسی غلیظ زبان استعمال کرے, تو پھر میں اپنے حوالے سے یہ تو کہنے میں حق بجانب ہوں نا کہ میں دلی کی کانفرنس میں نے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا, میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا یہ مسئلہ مختلف فی ہے, اس پر فقیر دلائل پیش کرے گا, دلائل پیش کر چکا. میری یہ کتاب چھپی ہوئی نہیں ہے, چھپی ہوئی ہے, چھپی ہوئی ہے. اور آج سے 1 سال 4 مہینے قبل سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی, اور چونکہ حضرت علیل تھے, حضرت کی مصروفیات بھی تھی, میں نہیں جانتا کہ کیوں حضرت نے اس کا جواب نہیں دیا. لیکن جن ذرائع سے میں نے ابھی آتے ہوئے مزید ایک مرتبہ پھر تصدیق
کرائی اپنے احباب سے. مجھے بتایا گیا کہ اس کتاب کے کچھ حصے سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے اور انہیں سنائے بھی گئے. سرکار تاج الشریعہ کو اس کتاب کے کچھ حصے سنائے بھی گئے, انہوں نے سنے بھی. کچھ کلام کیا نہیں کیا اس کے متعلق مجھے پتا نہیں. وہاں ہمارے احباب ہیں سہیل صاحب ممبئی کے, سہیل رکاڈیا ان کو کہتے ہیں. سرکار تاج الشریعہ کے ساتھ ہوتے ہیں مولانا عاشق صاحب, ان سے میری ٹیلی فون پر بھی بات ہوئی. میں نے کہا ہمارے بزرگ حیات ہیں, زندہ ہیں, ہم چاہتے ہیں یہ کتابیں ان تک پہنچائی جائیں. کچھ میں نے لکھا ہے, میں نہیں چاہتا یہ کتاب چھاپی جائے. سب سے پہلے تمام اکابر بزرگوں کی تصدیقات مجھے ملیں. ہندوستان کے بڑے بڑے مراکز, بڑے بڑے دارالعلوم تک یہ کتاب پہنچائی گئی. اس میں ایک ہی فکر تھی کہ تمام اہل سنت متحد ہو جائیں, ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں, سارے اہل سنت ایک ہو جائیں. ہم یونٹی کا پیغام دیتے ہیں, اتحاد کا پیغام دیتے ہیں, اہل حق ایک ہو جائیں. لیکن اہل حق کو ایک کرنے کے لیے چند اختلافات ہیں. ان اختلافات کے حوالے سے ہم نے ایک حل پیش کیا ہے, اس کو آپ پڑھ لیں, اس کا مطالعہ کر لیں. لیکن اس وقت تک ہم کتاب چھاپیں گے نہیں جب تک اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش نہ کر دیں. اکابر بزرگوں کی بارگاہ میں کتاب پیش کی گئی اور دنیا بھر کے علماء نے اس کتاب کی تصدیقات بھی بھیج دی, تقاریض بھی آ گئی, جو ہم سیکنڈ ایڈیشن میں پیش کریں گے, جو نیکسٹ ایڈیشن آ رہی ہے. پھر جب کتاب چھپی, چھاپنے کے بعد پھر یہ کتاب سرکار تاج الشریعہ تک پہنچائی گئی. اب اگر کوئی ہم سے بدگمانی کرتا ہے تو میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, ہمارے محبت کرنے والے ہمارے متعلق بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے ولایت کا دعویٰ نہیں کیا. ہم گنہگار لوگ ہیں. میرا یہاں ہندوستان آنے کا پروگرام بہت پہلا تھا, نہ ہی میرا کوئی ملک الموت سے رابطہ تھا کہ میں ان سے پوچھ لیتا کہ کب سرکار تاج الشریعہ کی روح وہ قبض کریں گے. میرے متعلق یہ کہنا کہ اسی وقت کیوں آیا, اسی وقت ٹی وی اور میڈیا کی بات کیوں کی, بھائی میرا پہلے کا پروگرام تھا, مجھے علم نہیں تھا. جب ہم ایئرپورٹ آ رہے تھے پتہ چلا کہ سرکار تاج الشریعہ پردہ فرما چکے. تو میرا بات کرنا اس لیے تھا کہ کیونکہ کسی نے شیخ الاسلام کی توہین کی اور کہا کہ یہ ٹی وی ویڈیو کے جواز کا فتنہ سب سے پہلے اس کا آغاز انہوں نے کیا. میں نے کہا جب میں صوفی کانفرنس میں گیا تھا, تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ بریلویوں کا نمائندہ بن کے آیا ہے تاکہ اشرفیوں میں انتشار پھیلائے, الیاذ باللہ. حالانکہ میرا اس وقت بریلویوں سے, رضویوں سے اس حوالے سے کبھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. میری اپنی فکر تھی, میں نے وہاں باطل دیکھا, باطل کا رد کیا. کسی کے نگاہ پر نہیں گیا, کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا. اور الحمدللہ میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, پوری دنیا میں جا کے کہتا ہوں, جب کفر کے ایوانوں میں, جب برطانیہ میں رہ کر ہم کبھی کسی حوالے سے اصول میں کمپرومائز نہیں کرتے تو یہاں آ کر کیوں کمپرومائز کریں؟ ہمارا نہ ہی کسی مرید سے رابطہ تعلق, سب محبت کرنے والے ہیں, سب پیار کرنے والے ہیں. یہ بدگمانیاں کہ ایک بزرگ پردہ فرما چکے, ان کے مریدوں کو قریب کرنے کے لیے, یار ایسی غیر منطقی بات آپ کرتے ہو. اگر کسی بزرگ کے مرید کو قریب کرنے کے لیے بات کروں تو کیا ٹی وی ویڈیو کے حق میں بات کروں گا؟ وہ تو ناراض ہوں گے نا, کہ یہ جواز پر کیوں بات کر رہا ہے. اگر ان کے مریدوں کو قریب کرنے کے لیے بات کروں گا تو ان کے موقف کے خلاف بات کروں گا. یہ کیسی عجیب بات ہے. میں بھی یہاں آتا ہندوستان, آ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر بات کرتا, اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کے ترانے الاپتا. سرکار تاج الشریعہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے اسٹیج پر بیان کرنی تھی. ان کی عظمت کو بیان کرنا تھا, ان کی فقاہت پر کلام کرنا تھا, بتانا تھا دنیا کو کہ عرب علماء ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان کا فیض صرف ہندوستان کے حنفیوں تک محدود نہیں ہے, شافیوں کو بھی حق ہے کہ ان سے پیار کریں, مالکیوں کو بھی حق ہے کہ ان سے پیار کریں, حنبلیوں کو بھی حق ہے کہ ان سے پیار کریں. وہ سب ان سے محبت کرتے ہیں. میں ہر بات پر کلام کرتا, بہت کچھ کہتا, اور آپ سب کی داد بھی وصول کرتا. آپ سب محبت سے پیش آتے, کہتے کہ کتنی اچھی باتیں اس نے کی, لیکن کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج طوفاں کا حریف, کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج طوفاں کا حریف, ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے, ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے.
میں بھی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، سارے اپنے ہیں، اشرفیوں آؤ تاج شریعہ کے خلاف بات کرو، تم بھی مجھ سے محبت کرو، میرے لیے کافی ہے۔ تاج شریعہ والے آؤ شیخ الاسلام کے خلاف باتیں کرو، مجھ سے محبت کرو، میرے لیے کافی ہے۔ میں یوں سب کو اپنی طرف راغب کرتا، لیکن میں نے کہا نہیں، روشنی پھیلانے کے لیے موم بتی کا خود جلنا ضروری ہے۔ جب تک خود جلوں گا نہیں اس وقت تک روشنی پھیلے گی نہیں۔ اور روشنی کیا ہے؟ محبت کا پیغام، اتحاد کا پیغام، امن کا پیغام۔ ہم سب اہل سنت ہیں اور عقائد میں ہم سب ایک ہیں، ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی سرکار تاج شریعہ کا مرید میرے سامنے آ کے شیخ الاسلام یا کسی اشرفی بزرگ کے خلاف بات کرے گا، میں کہوں گا کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تجھ سے بیزار ہوں۔ اور اسی طرح نہ ہی ہم نے سرکار تاج شریعہ سے کوئی دنیا کا تاج لینا ہے اور نہ ہی کسی اشرفی سے کچھ اشرفیاں لینی ہیں۔ ہاں، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، نہ ہی دولت کا تعلق، نہ ہی مال سے کوئی رشتہ۔ ہم تو اپنے لیے نذرانے حرام سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا میں جاتا ہوں، کوئی دشمن بھی نہیں کہہ سکتا کہ ثاقب شامی نے کسی خطاب کے عوض کسی سے کوئی پیسہ لیا ہو۔ یار ہم سے بدگمانی کیوں نہ کرو نا، ہم نہیں لیتے۔ ہماری تحریک کا کوئی کارکن، ہم تو اسٹیجوں پر بیان کرتے ہیں کہ علماء کو تجارت کرنی چاہیے، عالم دین تاجر بنے۔ اگر دین دشمن عناصر کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے فیوچر کو مضبوط کرنا ہے، تو ہر عالم دین بھی تاجر بنے۔ جو محققین ہیں، جو تحقیقی لوگ ہیں، جو اسپیشلٹی رکھتے ہیں، وہ اپنی تحقیق جاری رکھیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ مولوی کا کام صرف مسجد میں نماز پڑھانا ہے۔ عالم دین بھی، اس پر میرے ڈیٹیل میں لیکچرز ہیں۔ میں کہتا ہوں بغیر نذرانوں کے ہم اس کی حرمت کے قائل نہیں، ہم نہیں کہتے نذرانہ ناجائز ہے، جو لیتے ہیں جائز ہے، لیکن ہم نہ شیرنی لیتے ہیں نہ نذرانہ لیتے ہیں، ہم خطاب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں تو فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ اور یہی ہماری تحریک کا ہر کارکن، ہر ایک کا مشن یہی ہے، ہر ایک کا منشور یہی ہے۔ ہم پر یہ گرا کہ شاید کسی کے مریدوں کو قریب کرنے کے لیے کچھ ایسا کلام کیا جا رہا ہو، اپرچونٹسٹ، الیاذ باللہ، مائی فٹ اپرچونٹسٹ۔ جو میرا قریبی ہے، جو مجھے جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کبھی بھی دین میں کمپرومائز نہیں کرتے۔ بدگمانی گناہ ہے، بدگمانی گناہ ہے، توبہ کرو۔ اور جو پوری دنیا میں سن رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہوں، بدگمانی سے توبہ کرو۔ کیوں انتشار پھیلا رہے ہو اہل سنت میں؟ ہم سب ایک ہیں، ایک ہی منہج ہے، ایک ہی فکر ہے، ایک ہی عقیدہ ہے۔ گستاخوں سے کبھی ہم قریب نہیں ہوں گے، اپنوں کے گلے برداشت کریں گے، شکوے برداشت کریں گے، اپنے جو کچھ کہیں کبھی اپنوں کے خلاف ہم بات نہیں کریں گے۔ اپنوں کے گلوں شکووں کو ہم برداشت کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، گستاخوں کے قریب کبھی نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر اپنوں کے بارے میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرے تو اسے پھر دو ٹوک الفاظ میں ہم جواب بھی دیں گے، ہم بتائیں گے یہ سارے ہمارے بزرگ ہیں، شیخ الاسلام ہمارے بزرگ ہیں، تاج شریعہ ہمارے بزرگ ہیں، محدث کبیر ہمارے بزرگ ہیں۔ ان سب کی عظمتوں کو ہم پوری دنیا میں بیان کرتے ہیں، لیکن عوام الناس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں اور کچھ بزرگوں کے حوالے سے کچھ تو دکھ ہوا مجھے، میں نے مکمل خطاب نہیں سنا، لیکن میری خواہش تھی کہ آج سے 1 سال قبل حضور محدث کبیر کی بارگاہ میں یہ کتاب پہنچائی گئی۔ اب ان تک پہنچی نہیں پہنچی یہ میں نہیں جانتا ہندوستان میں، لیکن کراچی کے ایک مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے حضرت کے ہاتھ میں دی، حضرت کے ہاتھ میں میں نے یہ کتاب پہنچائی۔ حضرت کے خطاب کی چند باتیں ابھی آتے ہوئے، کچھ باتیں ہوٹل میں، کیونکہ پہلے تو مجھے وہ کلپ پہنچایا گیا جس کی بنیاد پر آج جو میرا موضوع تھا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس پر میں بیان نہیں کر رہا۔ آج کسی موضوع پر کوئی خطاب، نہ ہی میں نے کوئی آیت پڑھی، کیونکہ مجھے میزبانوں نے کہا تھا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ میں نے کہا میرے لیے حضرت کی بات حرف آخر، میں کوئی خطاب نہیں کروں گا، کوئی لیکچر نہیں دوں گا۔ پھر مجھے کہا گیا اگر تم وہاں جاتے نہیں تو جو مجمع اس قدر محبت سے منتظر ہے ان کو ہم کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا یہ ادے پور والوں کا حق ہے، کیونکہ سب سے پہلے آج سے 5 سال پہلے اس بھائی نے مجھے دعوت دی تھی، ہماری تحریک کے کارکنان کے ساتھ رابطہ کیا تھا فرقان بھائی نے۔ اس وقت میں نے وعدہ کیا، میں بار بار آتا رہا لیکن ادے پور نہ آ پایا۔ تو پھر یہ پولیس والے، یہ سیکیورٹی کے احباب، انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ میں آخر تک ضد کرتا رہا، میں نے کہا میں نے نہیں جانا، چونکہ ایک بڑے بزرگ کا حکم ہے
پھر اس دوران میں نے ان کی چند باتیں بھی سنی، چند باتیں. جب میں نے باتیں سنی مجھے حیرت ہوئی. حیرت اس بات پر ہوئی، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کتاب پڑھنے کا رجحان بہت کم ہو چکا ہے. بھائی یہ کتاب کب کی لکھی ہوئی ہے؟ ایک کلپ آئی دہلی میں یا کچھ اور کلپس میرے بیانات ہے، اس پر اتنا شور مچا کہ پورے ہندوستان سے لوگ پیغامات پھیلا رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کہہ رہے. بھائی یہ کلپ تو اب آئی ہے، میں نے یہ کتاب 1 سال 4 مہینے پہلے لکھی تھی، اور 1 سال پہلے گزشتہ رمضان یہ کتاب چھپ کر پورے ہندوستان کے مراکز میں پہنچ چکی. یہاں بھی علماء بیٹھے ہوں گے جو پڑھ چکے ہیں. کون کون پڑھ چکا ہے یہاں پر؟ اس سٹیج پر 4 5 یہاں بھی کچھ احباب ہیں جن تک 6. یہ علماء یہ تو وہ ہیں جن کو مدارس کے ذریعے، لائبریریز کے ذریعے ہم نے تو ہر بڑے مرکز تک یہ کتاب پہنچائی ہے. اس میں ابھی جو حضور محدث کبیر کی چند باتیں میں نے سنی ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ حضرت نے یہ کتاب پڑھی ہی نہیں ہے، ابھی تک نہیں پڑھی ہے. اگر پڑھی ہوتی تو وہ میرے متعلق جو کہہ رہے ہیں وہ ہرگز نہ کہتے، کیونکہ ان کی باتوں کا اکثر باتیں جو میں نے سنی ہیں ان کا جواب اس کتاب کے اندر موجود ہے. میں ایک مرتبہ پھر ہندوستان کے تمام علماء اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اس کتاب میں اتحاد اہل سنت کا پیغام ہے. میں نے جو کہا تصویر کا مسئلہ مختلف فی ہے، اختلافی مسئلہ ہے، اس پر میرے پاس دلائل ہیں، بے شمار دلائل ہیں. وہ دلائل ہم نے پیش کیے. ہم نے پیش کیا کہ یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب چونکہ ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، میری ان کی بارگاہ میں انتہائی مؤدبانہ التجا ہے، انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے، ایک مرتبہ کم از کم اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھیں، ایک مرتبہ اس کتاب کا مطالعہ کر لیں. چند باتیں جو میں نے سنی حضرت کی گفتگو سے، ان باتوں کے جواب سارے اس کتاب میں موجود ہیں، سارے اس میں موجود ہیں. اس سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ جس طرح بے شمار علماء نے بہت کچھ کہا، انہوں نے کتاب نہیں پڑھی، حضرت نے بھی کتاب نہیں پڑھی، صرف ایک میری کلپ سن کر اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ غیر مقلدین کی تعلیمات کی تشہیر کر رہا ہے. مجھے دکھ ہوا کیونکہ ہمارے بڑے ہیں، کم از کم ایک بڑے بزرگ ان کے منصب کا تقاضا تھا. حضرت مجھے حکم فرماتے نا، بھائی ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں، نوکروں کے نوکر ہیں. حکم فرماتے ثاقب میرے پاس آ جا، میری اصلاح فرماتے. خدا کی قسم آج بھی، اب تو میں کہتا ہوں چونکہ ان کا بیان آ چکا ہے، اب کتاب چونکہ لکھی ہوئی ہے نا، تو حضرت اس کا تحریری رد فرمائے. تحریر میں چونکہ کتاب لکھی ہوئی ہے، کتاب ہے، اب خطاب میں نہیں، اب کتاب کی صورت میں رد لکھی. اگر پوری کتاب کا نہیں تو کم از کم تصویر کا جو چیپٹر ہے اس میں رد لکھیں، اس کا جواب لکھیں، اور پھر مجھے جواب لکھیں. میں اس جواب کو دیکھوں گا، دلائل کو دیکھوں گا. چونکہ فقہا مالکیہ کے حوالے سے جو انہوں نے بیان فرمایا، انہوں نے شاید وہ دلائل دیکھے ہی نہیں کہ مالکیہ کے اکابر فقہا کی ہم نے حوالے پیش کیے ہیں، دلائل پیش کیے کہ وہ کیا بیان فرماتے ہیں. اور اگر انہوں نے دلائل سے ثابت کیا تو خدا کی قسم میں اسٹیج پہ کہتا ہوں، میں علی اعلان توبہ کروں گا، رجوع کروں گا. اور صرف خود نہیں کروں گا، میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہ بات میری سمجھ میں آ گئی نا تو پھر تمام دعوت اسلامی والوں کو بھی توبہ کروں گا. میں حضور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا کتاب، وہ جواب، اور عرض کروں گا کہ حضرت آپ بھی دیکھیں. اگر میں اس بات کو سمجھ گیا، میں آپ کو واضح طور پر بتاتا ہوں کیونکہ میں نے یہ چیزیں وہاں نہیں دیکھی. شیخ الاسلام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا ہوں، وہاں بھی ان سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے. میں ان سے بھی التجا کروں گا کہ حضرت آپ نے جو تحقیق پیش کی ہے اس کو پھر دیکھیں، پھر غور کریں. پاکستان کے علماء تک بھی میں اس کو مشن بنا کر پوری دنیا میں پھیلاؤں گا. بابا خادم رضوی کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں گا. میں کہوں گا بابا جی صرف میں فاسق نہیں ہوں، صرف الیاس قادری پر فتویٰ نہیں لگے گا، صرف مولانا الیاس قادری صاحب پر نہیں، صرف شیخ الاسلام پر نہیں. بابا خادم رضوی صاحب آپ بھی ویڈیو بناتے ہیں اور جائز سمجھ کر بناتے ہیں، ان میں سے کوئی بزرگ ناجائز نہیں کہتا. میری سب سے ملاقاتیں ہوں گی، ہر ایک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہر ایک سے التجا کریں گے آپ بھی رجوع کریں. لیکن شرط یہ ہے کہ جن بزرگوں نے کہا کہ انہیں توقع نہیں ہے کہ امام مالک کا یہ موقف ہوگا،
وہ حدیث کے علم کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، ان کا حق ہے، وہ اس فن کے ماہر ہیں، لیکن جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں ان کا جواب دلائل کی روشنی میں لکھ کر بھیجیں۔ میں نے واللہ بے شمار مفتیوں سے باتیں کی، ٹیلی فون پر باتیں کی، مفتیان کرام نے کہا رابطہ کرو، میں بچوں کی طرح، ایک طالب علم کی طرح، کچھ ایسے تھے جن کا کہا گیا مفتی ہے، میں نے کہا میں تو طالب علم ہوں، میں تو طویلب ہوں، طویلب بھی نہیں ہوں، میں تو خادم ہوں علماء کا، میں ہر ایک سے بات کروں گا۔ بعد میں پتہ چلا جو خود کو مفتی کہہ رہا ہے وہ تو ایک عام خطیب ہے، سٹیج پر بیان کر رہا ہے، ان سے بھی باتیں کی، ایسے بھی آئے لیکن مجھے مطمئن نہیں کر پائے، ایسے جو مفتی بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی آئے، میرے ساتھ بحثیں کرتے رہے، دلائل دیتے رہے، میں نے ثابت کیا کہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ اگر شیخ الاسلام مدنی میاں نے اختلاف کیا ہے ڈیجیٹل کے حوالے سے، الیکٹرانک کے حوالے سے، یا جو ویڈیوگرافی ہے تو ان کے پاس دلائل ہیں، اس کے علاوہ جو چند باتیں ہم نے بیان کی ہیں، غیر سیدات جو تصویر قلم برش کے ساتھ ہوتی ہے، کپڑے پر ہوتی ہے یا کاغذ پر ہوتی ہے، پرنٹڈ تصویر، اس پر بھی جو ہم نے دلائل پیش کیے، اس کے لیے بھی مزید حوالے ہم پیش کریں گے۔ اور مدلل بات ہے ساری، جب ہم نے دلائل پیش کیے وہی مفتیان کرام، ان میں سے ایک بہت بڑا مفتی تھا، میرے پاس آیا، 2 گھنٹے میرے ضائع کیے، ضائع کرنے کے بعد میں نے کہا آپ حرمت کے قائل ہیں؟ کہا ہم حرمت کے قائل ہیں۔ آخر میں کہتے ہیں ایک سیلفی آپ کے ساتھ لے سکتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے 2 گھنٹے میرے ساتھ بحث کر رہے ہو کہ یہ حرام ہے، یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، اور میں نے دلی میں بھی کہا اور دیگر حیدرآباد میں بھی کہا کہ اختلافی مسائل میں عمل کرنے والے کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر تم حرام سمجھتے ہو تو تمہارے لیے حرام ہے، اب تم تصویر بناؤ گے تو مجھ پر واجب ہے کہ میں تمہیں منع کروں، چونکہ میں اس مسئلے کو اختلافی سمجھتا ہوں۔ اور اگر اجماعی ہے، اگر تم اس کو اجماعی مسئلہ سمجھتے ہو تو پھر ثابت کرو۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اجماع نقل کیا، اور امام تحتاوی اور ابن عابدین شامی نے امام نووی کی عبارتوں کو نقل کیا، اور بعد کے علماء نے اسی پر اعتبار کیا، اس کی بھی وضاحت اس میں ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ جب فقہا مالکیہ کی صراحتاً عبارتیں ہمیں مل گئی تو اب امام نووی کی ان عبارتوں کی تعبیر لازمی ہے، اور وہ تعبیر اگر غلط ہے، وہ وضاحت اگر غلط ہے تو آپ بیان کریں۔ اور اگر اجماع کا ہم منکر ہیں اجماع کے، تو اجماع کا منکر کافر ہوتا ہے۔ اب اس پر بھی کچھ لوگوں کو، بھائی جب ہم کچھ بات بیان کرتے ہیں تو ہم اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ علماء کلام کے نزدیک، متکلمین کے نزدیک وہ اجماع جو قطعی ہو اس کا منکر، اجماع قطعی کا منکر اگر ضروریات دین کا منکر ہو تو وہ کافر ہوگا۔ یعنی اجماع قطعی کا انکار کفر کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایک اور شرط ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اجماع قطعی ضروریات دین سے ہو۔ لیکن فقہا کے نزدیک اجماع قطعی ہو تو اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ فقہا کی بات کر رہا ہوں، متکلمین اور فقہا کا اختلاف ہے، تو فقہا کے قول کے مطابق میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اجماع کا منکر کافر ہوتا ہے۔ تو کیا یہ سب ہمیں کافر کہتے ہیں؟ کیا سارے کافر ہیں جو بھی تصویر بناتے ہیں؟ کیونکہ وہ اگر اس کو اجماعی سمجھتے ہیں تو یہ تو اجماع کے منکر ہوئے نا۔ تو میرے دوستوں پھر بتاؤ کہ دنیا اہل سنت میں پھر کون باقی رہا حق پر؟ کون باقی رہا؟ برطانیہ میں غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، ایک عیسائی اسلام قبول کرتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں تمام بد عقیدہ سے دور رہو۔ بھائی ہمارا کام بھی تو دیکھو نا، ہماری تصویروں پر اعتراض کرنے والوں، آپ یہ بھی دیکھیں، میں ایک عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں، کبھی داڑھی کے مسئلے پر میں نے بات نہیں کی، کیا کبھی کسی نے سٹیج پر مجھے داڑھی کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ لوگ بے شمار سوال کرتے ہیں، میں بات ہی نہیں کرتا۔ اس کتاب میں بھی داڑھی کا ذکر نہیں ہے، میں ان باتوں پر بات کر رہا ہوں جس میں بے شمار علماء اہل سنت کا اختلاف ہو رہا ہے۔ ذاتی مسئلے میں بات ہی نہیں کرتا جس کا تعلق میری ذات سے ہے۔ لیکن مجھے جب یہ میں نے کلپ سنا میں حیران ہو گیا حضور محدث کبیر کا، کہ آپ نے اپنے اس کلپ میں، اس بیان میں اختلافی مسائل پر بات کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ داڑھی کا مسئلہ اختلافی ہے، کہ شافعیوں کے نزدیک چھوٹی داڑھی رکھنا جائز ہے، اگر کوئی شافعی ہے تو اس کی تفسیق نہیں کی جائے گی۔ یہ میرے لیے بڑی عجیب بات ہے
ایک مدت سے ہم بتا رہے ہیں کہ کوئی شافی مفتی لاؤ کہ جس کے نزدیک شافی مفتی ہو، حنفی مفتی جو شافی کی عبارات کو پڑھ رہا اس کی بات نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں بے شمار ایسے ہمارے احناف ہیں جو شافی کی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن ان احناف کی بات نہ کرو. شافی مفتی لاؤ، قابل ماہر مفتی، اور وہ فتویٰ دے کہ شفافے کے نزدیک ایک مشت داڑھی واجب ہے. ہمارے سامنے لاؤ ایسے مفتی. مالکیہ میں مالکی مفتی ایسا ہو جو مفتی ہو مالکیہ کا اور ماہر ہو، حقیقی مفتی ہو، ویسے ہی خطیب نہ ہو. کوئی ایک ایسا مالکی مفتی لو جو کہتا ہو ایک مشت داڑھی مالکیہ کے نزدیک واجب ہے. ایک عرصے سے ہم بتا رہے تھے، لیکن اپنے احباب میں نجی محفلوں میں ڈسکشن ہوتی تھی، سٹیج پر کبھی اس پر بات نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ وہاں برطانیہ کے تقاضے مختلف ہیں، امریکہ کی ریکوائرمنٹس مختلف ہیں، وہاں جس نہج پر ہم کام کر رہے ہیں اس کی ریکوائرمنٹس مختلف ہیں. یہاں ہمارے احباب اس فتوے پر عمل کر رہے ہیں، اکثریت، ہم اس میں کبھی مداخلت نہیں کرتے، کبھی بات نہیں کرتے کہ کبھی ہمارے احباب ذہنی تذبذب کا شکار نہ ہو جائیں. اگر کوئی کسی سنت پر عمل کر رہا ہے اس کو واجب سمجھ کر رہا ہے، حنفی ہے، تو یقیناً احناف کے نزدیک ایک مشت داڑھی واجب ہے. اس پر ہم نے ایک عرصے تک اس پر تحقیق بھی کی، اور وہ احناف جو کہتے ہیں کہ چھوٹی داڑھی جائز ہے، ہم ان کے موقف کے قائل نہیں ہیں، ہم ان کا رد بھی کرتے ہیں کہ ان سے بڑی خطا ہوئی ہے. اس کے حوالے سے بہت ساری ہماری ڈسکشنز ہیں. کم از کم بدگمانی تو نہ کرے نا ہم سے بدگمانی نہ کرے. صرف ہماری تصویریں دیکھ کر یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں تو کتنے کافروں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، کتنے غیر مسلموں کے ساتھ مکس ہو کر وہ غیر مسلم جو کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کا نام بھی سننا نہیں چاہتے. یہاں کی یونیورسٹیز میں علی گڑھ میں میرا خطاب تھا، وہاں پر میں نے اعلیٰ حضرت کا نام کچھ نوجوانوں کے سامنے لیا. ایک نوجوان نے کہا وہ تو قادیانی ہے، ارے اعوذ باللہ. میں نے اپنے بزرگوں کا نام لیا، وہ نام بھی سننا نہیں چاہتے تھے. بھائی ہم اس معاشرے میں کام کر رہے ہیں، ان لوگوں تک اعلیٰ حضرت کا پیغام پہنچا رہے ہیں جہاں تک آپ کی ابھی بات بھی نہیں پہنچی ہے. اس کے لیے اگر کسی حکمت کے تحت آپ کے معیار پر پورے نہیں اتر رہے تو آپ کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. آپ دیکھیں ہم کس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، کن لوگوں میں کام کر رہے ہیں. وہاں جا کر اعلیٰ حضرت کا پیغام پہنچا رہے ہیں. جو لوگ اعلیٰ حضرت کے مخالف ہیں، اعلیٰ حضرت کے دشمن ہیں، وہاں جا کر ہم اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کے ڈنکے بجا رہے ہیں. الحمدللہ ایسی چیزوں پر میری موٹیویشنل لیکچرز ہیں، سیلف مینجمنٹ پر لیکچرز ہیں. وہ لیکچرز ان لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں، ہندوستان کے وہ لوگ جن تک اعلیٰ حضرت کا پیغام نہیں پہنچا. بے شمار غیر مسلم صرف میرے موٹیویشنل لیکچر سن کر، جن میں میں دین کا نام نہیں لیتا، اشارتاً کہیں سرکار کی حدیث بیان کر دیتا ہوں، اشارتاً کہیں تاج شریعہ کا نام لے لیتا ہوں، اشارتاً کہیں اعلیٰ حضرت کا نام لے لیتا ہوں. وہ نام ان کے ذہن میں ہمیشہ ہمیشہ تک رہتا ہے کہ یہ بندہ ان کا نام لے رہا ہے. میری ان تقریروں میں نہ ہی علامہ لکھا جاتا ہے، نہ ہی پیر لکھا جاتا ہے. فیس بک پیج پر صرف ثاقب اقبال لکھا جاتا ہے، ثاقب اقبال، صرف ثاقب اقبال، تاکہ جو غیر مسلم ہیں جب ان پیغامات کو دیکھتے ہیں، موٹیویشنل لیکچرز کو دیکھتے ہیں، سپورٹس ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ سپورٹس میں بھی حصہ لیتے ہیں. اور اس کو بھی ہم نے بتاؤں کوئی ایسا حرام جو اجماعی حرام ہو اس میں ہم کمپرومائز نہیں کرتے، ہرگز نہیں کرتے. اس میں بھی شریعت کی مکمل پابندی. جاہل پیروں کے خلاف ہم اعلانیہ بیانات کرتے ہیں. کتنے ایسے پروگرامز ہمارے ہوتے ہیں جس میں مخلوط محفلیں ہوتی ہیں، وہاں جا کر اعلانیہ ہم کہتے ہیں کہ مخلوط محافل کا انعقاد اجماعی حرام ہے. کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو ہمیں اپنی محافل میں بلاتے ہیں، انٹرفیتھ ڈائلاگز کے لیے بلایا جاتا ہے، اس کی سخت شرطیں. ہم برطانیہ میں رہ کر بھی انٹرفیتھ ڈائلاگز میں شامل نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں اس میں ہمارے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ اگر وہ ہماری شرطوں پر ہمیں بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو ہم نہیں چاہیں گے. اگر ہم چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، اس سے ہماری تحریک کو تقویت ملے گی. برطانیہ میں رہ کر الحمدللہ ہم کوئی گورنمنٹ لون نہیں لیتے، کوئی گورنمنٹ فنڈنگ نہیں لیتے، کیونکہ جس سے فنڈنگ لو پھر اس کی بات بھی سننی پڑتی ہے. کسی ویسٹرن میڈیا پر آپ مجھے نہیں دیکھیں گے. میری ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے الحمدللہ، یوتھ میں بہت بڑی فالوئنگ ہے، بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا
ہمیں فالو کرتا ہے. لیکن اسی ماحول میں ہمارے ہی اکابرین کا نام لینے والے غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر بے شمار معاملات میں سمجھوتے بھی کرتے ہیں, فنڈنگ بھی لیتے ہیں, لیکن الحمدللہ آج دن تک ہم نے نہ کسی سے کوئی فنڈنگ لی, نہ کسی ایسے مسئلے میں ہم نے سمجھوتا کیا. ہم کہتے ہیں کہ جو مسائل اجماعی ہیں ان میں کبھی ہم کسی سے کمپرومائز نہیں کریں گے, اجماعی مسائل میں, کیونکہ دین سب سے پہلے ہے. اپنا دین بچانا دعوت دین سے زیادہ ضروری ہے, اپنا ایمان بچانا تبلیغ سے زیادہ ضروری ہے. اگر کہیں ہمیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ ہمارے ایمان کو نقصان ہوگا, ہم وہاں جاتے ہی نہیں. صوفی کانفرنس میں جب میں گیا تھا تو کچھ شرطیں تھی میری, وہاں کے میزبانوں کو کہا تھا کہ اگر بد عقیدگی کا میں نے رد نہ کیا تو میرا وہاں اٹینڈ کرنا ہی حرام ہے. میرا اچھا اس وقت بھی میری داڑھی تو چھوٹی ہی تھی نا, اس وقت بھی ہم تصویر کے جواز کے قائل تھے نا, اس وقت بھی ہم آلات موسیقی کو شرائط کی پابندی کے ساتھ جائز سمجھتے تھے نا. تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت کسی کو یہ نظر نہیں آیا, آج نظر آ رہا ہے آپ کو. وہاں میں گیا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا بریلویوں کا نمائندہ ہے. بریلی شریف گیا اور اختلافی مسائل پر کچھ کلام کیا, یا دلی میں کچھ کلام کیا تو کہا اشرفیوں کا نمائندہ ہے. بھائی میں کسی کا نمائندہ نہیں ہوں, ہم فقط حق کا کلام کرتے ہیں, حق کو بیان کرتے ہیں, حق کا پرچم بلند کرتے ہیں, جو حق ہے اس پر کمپرومائز نہیں کرتے. وہ کیسے اپنے بھی خفا ہے مجھ سے, بیگانے بھی ناخوش, میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. محبت آزاد ہوتی ہے, محبت ہے آزادیوں بے نیازی, محبت نہیں ہے وہ کچھ اور شے ہے, سکھاتی ہے جو غزنوی کو ایازی. جو غزنوی کو ایاز بنا دے, غزنوی بادشاہ ایاز نوکر خادم, تو یہ چمچہ گیری اور چغنے مارنا, ہر ایک کی باتیں دیکھ کر اسی کا چمچہ بن جانا, الحمدللہ یہ بات ہم نے بچپن میں اس میں سمجھوتا نہیں کیا تھا. آج ہم سمجھوتا کیسے کریں گے؟ ہم سے بدگمانی ہرگز نہ کریں. ہم ایک مشن لے کے آئے ہیں, اور وہ مشن کیا ہے؟ تمام اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں اور سجدوں کا احترام کریں, اہل بیت کا احترام کریں, سادات کا احترام کریں. خدا کی قسم بہت دکھ ہوا جب ایک ولی کے متعلق ایسے جملے کہے گئے اور پھر کہا گیا ہم تو تاج شریعہ کے ماننے والے ہیں. میں نے کہا نہ تو تاج شریعہ کا وفادار ہے نہ میرا وفادار ہے, مجھے کوئی فارغ نہیں چاہیے. بھائی ہمارا کام وہاں ہندوستان برطانیہ میں ہے, امریکہ میں ہے, دیگر ممالک میں ہے. اگر ہم فالوئنگ کے لیے آتے وہاں رہ کر بھی الحمدللہ اتنے لوگ, لاکھوں لوگ الحمدللہ ہمارے بیانات سنتے ہیں. تو میں نے جو آغاز میں کہا, میں یہاں آ کر عشق و محبت کی باتیں کر کے چلا جاتا, سب تعریفیں کرتے, لیکن ہمارا منہج یہی ہے کہ جہاں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی غلط بات بیان کر رہا ہے اور جہاں اتحاد اہل سنت کی کوئی صورت ہمیں نظر آئی, ہم نے ڈنکے کی چوٹ پر اس کو بیان کیا. وہ جو میں نے پہلے مثال دی, ایک غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے, دعوت اسلامی والے اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں, ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتے ہیں مثال کے طور پر. تو ہم کنز الہدیٰ والے کہیں گے کہ دعوت اسلامی والے فاسق ہیں. بھائی کیوں فاسق ہیں؟ میرے نزدیک تمباکو نوشی ناجائز ہے, میں سگریٹ پینے کو ناجائز سمجھتا ہوں میرے کچھ بزرگوں کی تحقیق کی روشنی میں, لیکن اعلیٰ حضرت جائز سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا سمجھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے نزدیک جائز ہے, ہمارے نزدیک مکروہ تحریمی ہے. اب دعوت اسلامی والا کوئی اس کے ذریعے کوئی اسلام قبول کرے تو جو اس کو اسلام کی دعوت دے گا کہے گا تمام گستاخوں سے دور رہو, تمام بدعقیدہ لوگوں سے دور رہو. اور ایسا ہوا ہے وہاں پر, اور یہاں کا اثر وہاں بھی ہو رہا ہے. بے شمار ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. میں کہوں گا اگر کوئی کنز الہدیٰ والا دعوت اسلامی والے کو کہے تم لوگ فاسق ہو, تم سگریٹ کو جائز سمجھتے ہو, ہمارا پیر ناجائز سمجھتا ہو, ہم اس کو فسق سمجھتے ہیں, لہذا تم فاسق ہو. وہ انگریز جس نے اسلام قبول کیا وہ کہے گا سب سے پہلے تو مجھے گستاخوں سے دور کیا, غیر مقلدوں سے دور کیا, اور مقلد گستاخوں سے دور کیا. اب کہا کہ یہی سارے جنتی ہیں, 73 فرقے ہیں, 72 جہنمی, ایک جنتی. تو ٹھیک ہے, میں نے تو اسلام قبول کیا تھا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے, تو انہوں نے کچھ محدود کر دیا, لیکن پھر بھی سواد اعظم ہم ہی ہیں, ہر پوری دنیا میں ہم ہیں. تو اس نے دیکھا چلو ٹھیک ہے یہی اہل حق ہے. اب کنز الہدیٰ والے کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی والے فاسق ہیں سارے, ہماری جماعت والے. وہ کہے گا چلو ان کو چھوڑو, یہ فاسق ہیں, کنز الہدیٰ میں آ جاتے ہیں. وہ کنز الہدیٰ میں آ جاتا ہے کیونکہ فاسقوں کے ساتھ رہنے کے لیے تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا نا.
یہ جو غیر مسلم جب اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ گہرائی میں جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے فاسق کا حکم کیا ہے، وہ کنز الہدیٰ میں آتا ہے. ہمارے رضوی بریلوی بھائی کہتے ہیں یہ کنز الہدیٰ والے سارے فاسق ہیں. بھائی کیوں؟ یہ آلات موسیقی کے جواز کے قائل ہیں شرائط کی پابندی کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ حرام، یہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، وہ ان کو بھی چھوڑ کے ہمیں چھوڑ کے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم رضوی بریلویوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. وہ پکے شریعت کے پابند، اصول اہل سنت کے پکے پابند. وہاں اہل سنت والے اور بھی علماء ہیں، وہ اس انگریز کو کہتے ہیں ارے یہ بھی فاسق ہے. کیوں؟ یہ سود کو جائز کہتے ہیں. وہاں ایک اختلاف ہے. مورگیجز کا مورگیج پر مکان لینا، ہمارا موقف یہی ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کا موقف یہی ہے، ہمارے بڑے بزرگوں کا یہی، لا ربا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، کہ مسلمان اور غیر مسلم کے مابین ربا کا تحقق نہیں ہوتا. عصمت البدلین شرط ہے، دونوں جانب سے مال معصوم ہو تو ربا کا تحقق ہوتا ہے. تو وہاں پر مورگیجز کو ہم جائز سمجھتے ہیں. اس پر تفصیلی تحقیقی کلام عوام اس کو نہیں سمجھیں گے، لیکن کچھ کے نزدیک یہ ناجائز ہے. وہ کہتے ہیں صرف ایک مکان ضرورت کا، جو بات بالکل غیر معقول ہے ہمارے نزدیک، لیکن وہ دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، اللہ کے خلاف تم جنگ کر رہے ہو. تو یہ بریلوی حضرات رضوی حضرات سود کو جائز قرار دے رہے ہیں. وہ انگریز کہے گا یار یہ بھی فاسق، میں نے اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تو نہیں اسلام قبول کیا تھا، ان فاسقوں کو بھی چھوڑو. ہاں پھر وہ چلا جاتا ہے اشرفیوں کے پاس کہ بھائی یہ اللہ والے سید ان کے پاس چلے جاؤ. پھر بریلوی کہتے ہیں یار یہ قوالی سننے والے یہ بھی فاسق، یہ تصویر بنانے والے یہ بھی فاسق. اب بتاؤ وہ کہاں جائے گا؟ وہ کس کے پاس جائے گا؟ ایسا غیر مسلم جس نے اسلام قبول کیا، اسلام کی حقانیت کو دیکھا، جس کے ساتھ ہے اس کے نزدیک دوسرا فاسق. دعوت اسلامی والے فاسق، کنز الہدیٰ والے فاسق، رضوی فاسق، اشرفی فاسق، اور بھی جتنی تحریکیں ہیں وہ سارے ہی فاسق ہیں. تو بتاؤ وہ کیا کہے گا؟ وہ ان سب سے باہر نکل کر دیکھے گا، وہ کہے گا میرے نزدیک تو یہ سارے ہی فساق ہیں، سارے ہی گنہگار ہیں. تو یا تو وہ ان سے تنگ آ کر بدعقیدہ کے پاس چلا جائے گا، یا وہ واپس عیسائیت کو اپنا لے گا کہ ان سے تو وہ بہتر کیا لے جا سکے گا. اور ایسا ہوا ہے، لوگ ہماری اس بیجا شدت کی وجہ سے سنیت سے دور ہو چکے، عقیدہ اہل سنت سے دور ہو چکے. یہ وہ اختلافی مسائل ہیں. بتائیں مجھے میں کیا حل پیش کروں؟ اور ہمیں کہا گیا ہے برطانیہ میں بڑے بڑے علماء نے اور کچھ ایسے نوجوان علماء جو عرب دنیا میں پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ ہند و پاک سے دور رہیں، یہاں کی ضروریات مختلف ہیں، یہاں کی ریکوائرمنٹس مختلف ہیں. برطانیہ میں انڈیپینڈنٹلی دارالفتہ ہمارا ہونا چاہیے، ہمیں یہاں کے بزرگوں سے کٹ کے کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں. میں نے کہا نہیں، ہم اپنے مرکز سے کبھی نہیں کٹیں گے، کیونکہ مرکز کے ساتھ عقیدہ میں پختگی ملتی ہے. ہم مر جائیں گے، پتہ نہیں بعد میں آنے والے کیا کریں گے. ہم کبھی بھی اپنی نوجوان نسل کو اپنے مرکز سے دور نہیں ہونے دیں گے. لیکن جو ہمارا مرکز ہے بریلی شریف ہے، وہاں ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، اکابر بزرگ بیٹھے ہیں، اور اشرفی بزرگ بھی ہمارے اکابر بزرگ ہیں. یہ ہمارے بڑے مراکز ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کو ان سے نہیں کٹنے دیں گے، ان سے نہیں دور ہونے دیں گے. لیکن اس حوالے سے ہم بھی انتہائی مؤدبانہ التجا کرتے ہیں اپنے بزرگوں سے، اپنے اکابرین سے کہ کم از کم اس کتاب کو پڑھیں تو صحیح نا. ایک مرتبہ پڑھ لیں، مکمل کتاب پڑھ کر آپ اس کا رد لکھیں، کیونکہ میں تو واپس جا رہا ہوں نا. آپ اس کا رد لکھیں اور مجھے قائل کریں دلائل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ قائل کریں. یہ صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ میں توقع نہیں کرتا امام مالک سے کہ انہوں نے ایسا کہا ہوگا. اگر یہ اجماعی حرام ہے تو آپ قائل کریں، ہم توبہ کریں، لکھ کر بھیجیں. اور اس کے بعد بھی آگے بھی ہمارے پروگرامز آ رہے ہیں. لیکن چونکہ مجھے حکم دیا گیا تھا، شاید میری عشق اور محبت کی باتیں سن کر ہزاروں کی تعداد میں مجمع جمع ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو، بزرگوں کو نہیں، بزرگوں کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا. کچھ شریر لوگ ان ہمدموں کی کارگزاری نہ پوچھئے، یہ ہمدم ہے چھوٹی سی کلپ ریکارڈ کر لیں گے، وہ ادھر سے ریکارڈ کر لیں گے، ادھر کی ادھر لگائیں گے، ادھر کی ادھر. یہ ہمارے بزرگوں کے کان میں پتہ نہیں کیا ڈالتے ہیں، کیا ان کو باتیں بتا دیتے ہیں. انہوں نے میرا خطاب سنا نہیں، میری کتاب پڑھی نہیں، چند باتیں شاید آگے پیچھے سے کچھ دیکھ لی ہیں، اس کی بنیاد پر سوچا ہے. ایک عرصے تک یہاں سے لوگ مجھے کہتے رہے کہ اس کا تعلق امانیوں سے ہے. آپ کو شاید پتہ ہی نہیں ہوگا،
امان کی کوئی ان کی کمٹمنٹ تھی, کوئی آرگنائزیشن تھی. مجھ پر فتوے لگتے رہے کہ اس کا تعلق اس منہج سے ہے, وہ جو کرمنلزم کو پھیلاتے ہیں. مجھے پتہ ہی نہیں تھا وہ کس بلا کا نام. 6-7 مہینے بعد, تقریباً 1 سال بعد, جب مجھے کہا گیا کہ یہ امانیوں سے اس کا تعلق ہے, امان کا جو معاہدہ تھا اس سے اس کا تعلق ہے, پھر میں نے کہا میں خود کو دیکھوں میں ہوں کیا, وہ امانی کون ہیں. ان کو بعد میں اسٹڈی کیا, مجھ پر فتوے پہلے لگنا شروع ہو گئے. تو بھائی بعد میں پتا چلا کہ وہ کون سی کفریات پھیلا رہے ہیں, ان سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. پھر میرے ظاہر کو دیکھ کر کہا گیا کہ ایک فتنہ پہلے آیا تھا اور عشق اور محبت کی باتیں کرتا تھا, تو شاید یہ بھی اسی طرح ایک فالوئنگ بنا لے گا اور پھر یہ عقائد سے دور ہو جائے گا. بھائی بدگمانی نہ کرو, بدگمانی گناہ ہے. آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارے ساتھ گفتگو کریں, ہمارے نظریات کو پڑھیں, اور ہمارا جو موقف ہے اس کتاب میں موجود ہے, اس میں جو غلطیاں ہیں آپ نشاندہی کریں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ توبہ کریں گے. اس کے علاوہ بھی میں نے قوالی کی محفلوں سے دوری کیوں اختیار کی, کیونکہ بے شمار قوال حضرات ہم اس کے جواز کے قائل ہیں, لیکن شرطوں کی پابندی کے ساتھ, اس کی جتنی شرائط ہیں ان کی پابندی کے ساتھ, مخلوط محافل نہیں. اور ایسے فاسق قسم کے قوال جو کفریہ کلمات بھی کہتے ہیں, بہت ساری ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں, کچھ سیلیبریٹیز بن جاتے ہیں, مشہور ہو جاتے ہیں, ان کو پھر محفل کے دوران بند کرنا, ان کو منع کرنا کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن بڑے بڑے چوٹی کے قوال ایسے بھی آئے جب انہوں نے ایسی باتیں کہی جن کے کلمات میں کفر تھا, الحمدللہ فقیر نے اعلانیہ ان کو بھی کلمہ پڑھایا, خود بھی کلمہ پڑھایا. بہت آرگنائزرز ناراض ہوئے, ہم نے تو پیسے نہیں لینے ہوتے نا, لیکن جو بلاتے ہیں قوالوں کو وہ انہیں لاکھوں روپے دیتے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے ہمارے میزبان کو ناراض کر دیا. ہم نے کہا ہم نے اس کو ناراض کیا نا, آپ نے ہمارے مہمان کو ناراض کیا. ہم نے کہا پھر آپ ہمیں آئندہ نہ بلائیے گا, کیونکہ ہم جہاں ہوں گے ہم حق بات کہیں گے, بغیر کسی خوف کے کہیں گے. اسی لیے ایک قوالی کی ویڈیو کے بارے میں بھی مجھے کہا گیا, میں نے کہا اس کی بھی وضاحت کر دوں. الحمدللہ جہاں بھی کلمہ کفر کہا گیا, جب بھی کہا گیا, ہم نے وہی ان کو روکا, اس محفل کے بعد روکا, ان کو بھی کلمہ پڑھایا, ہم نے بھی کلمہ پڑھا. لیکن یہ وہی ہمدم ہے نا ہمارے اپنے قریبی, ان کی کارگزاریاں ہیں. جہاں ہم کلمہ پڑھا رہے ہیں, ان کو توبہ کرا رہے ہیں, وہ کاٹ دیا, اور جہاں کلمہ کفر ہے اس کو پھیلا رہے ہیں. میری واللہ یہ عادت نہیں ہے کہ ان معاملات میں اس قدر بات کروں تفصیل سے, آج دن تک اس قدر تفصیل سے میں نے بات نہیں کی. لیکن ایک بڑے بزرگ, ایک بڑے عالم, ایک بڑے محقق نے چونکہ اپنے بیان میں میرا نام لے کر کہا ہے کہ اس کا بیان سننا ناجائز ہے, چونکہ انہوں نے نام لیا ہے, اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں, ہمیشہ کرتے رہیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ کسی تھرڈ پرسن نے, کسی تیسرے بندے نے ان کے کان میں غلط بات ڈالی, وگرنہ وہ ایسا ہرگز نہ کہتے. اگر یہ کتاب پڑھ لیتے تو ہرگز ایسا نہ کہتے. اور میری ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ مجھے ایک مرتبہ حکم دے دیتے کہ میرے پاس آ جاؤ, بھائی میں 1.5 سال سے رابطہ کر رہا ہوں, 1 سال 4 مہینے ہوئے, اپنی کتاب بار بار آپ تک پہنچائی, 3 ذرائع سے پہنچائی, اور ایک ذریعے سے تصدیق بھی ہوئی کہ حضرت کے پاس پہنچ چکی ہے. اگر آپ مجھے ایک مرتبہ حکم فرماتے, میں آپ کے پاس بیٹھتا, آپ میری اصلاح فرماتے اور بتاتے کہ واقعی ہی یہ ڈیجیٹل جو کیمرہ ہے یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے, اجماعی حرام ہے, دلیل سے ثابت کرتے ہیں, ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. وہ بہت بڑے لوگ ہیں, ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں, لیکن بڑوں کا کام ہے چھوٹوں پر شفقت کرنا. آپ نے ریکارڈنگ کر کے پھیلا دی, اور آج آپ ہمیں بھی دیکھیں کہ الحمدللہ ہم نے آپ کے حکم پر عمل کیا. پہلے تو میری ضد تھی کہ میں آؤں گا ہی نہیں, میں نے بہت کہا کہ میں نہیں آؤں گا. مجھے یہاں کے وہ منتظمین جو انہی کے مرید ہیں, میں نے ان کو منع کیا, انہی کے مرید ہیں, سرکار تاج شریعہ سے محبت کرنے والے, انہوں نے کہا نہیں آپ نے آنا ہے. میں نے کہا مسئلہ پھر وہی ہوا نا, تصویر حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, سیلفی لے لو, ایک سیلفی لے لو, اپنے بچوں کو دکھانی ہے یادگار کے لیے. بھائی جب آپ کے بزرگوں نے کہا نہ بلاؤ تو میں نہیں آ رہا, اب ہمارے لوگ ناراض ہوں گے. بھائی آپ اپنے لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے اگر مجھے پھر بھی بلا رہے تو کم از کم یہ تو دیکھو نا کہ ہماری حکمتیں کیا ہیں, جس منہج پر, جس نیچ پر ہم کام کر رہے ہیں وہاں پر کچھ حسن ظن ہمارے حوالے سے بھی تو رکھو نا. اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں متحد فرمائے, ہمیں ایک منہج پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپسی دشمنیوں کو ختم فرما دے, آپسی اختلافات کو ختم فرما دے. ہمارے ہاں
کہہ دیا جاتا ہے نفس پرست ہے. ہمارے ہاں تو پریکٹیکلی ٹیچنگ دی جاتی ہے. گناہوں سے بچنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ لاکھوں نوجوان دنیا میں آج گناہوں سے بچے ہوئے اس پریکٹیکل منہج کو سیکھ کر اس کو پڑھ کے شرابی شراب سے توبہ کر چکے ہیں, زانی زنا سے توبہ کر چکے ہیں, اور پھر ہمیں یہ کہا ہاں ہم گنہگار ہیں, ہم اپنے حوالے سے کہتے ہیں. لیکن اگر ہم گنہگاروں کے بیان سن کر نوجوان تائب ہو رہے ہیں, پریکٹیکل ٹیچنگز کے ذریعے سے دین کے قریب آ رہے ہیں, تو کم از کم ان اچھائیوں کی داد تو دیں نا, حوصلہ افزائی تو کریں نا. بھائی صرف یہ مسلک اعتدال کتاب تو نہیں لکھی, سبحان الرحمن عن الجسم والجہت والمکان, اس کتاب پر کسی نے بات ہی نہیں کی. 100 سال کے بعد قوارع القہار اعلی حضرت رحمہ اللہ نے لکھی تھی. اس موضوع پر 100 سال کے بعد بدعقیدہ کا ایسا جامع رد آیا ہے, 350 پیجز کی کتاب ہے یہ. اس پر میں نے اس کے کنٹینٹ پیج پر مکمل تبصرہ کیا کہ ہمارے ہاں حاضر ناظر, علم غیب, نور و بشر, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, توسل, استغاثہ, وسیلہ, مزارات پر جانا, اس پر تو کلام کیا جاتا ہے. ہمارے دست نظامی کے علماء اس پر مناظرے بھی کرتے ہیں. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے ویئر از اللہ الرحمن علی العرش استویٰ, کہا جاتا ہے اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے, تو بدعقیدہ حدیث جاریہ سے باطل استدلال کرتے ہیں. یہ ہے وہ کتاب سبحان الرحمن عن الجسم والجہت والمکان. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم ہر وقت دفاع کرتے ہیں, ہم مشرک نہیں ہیں, ہم بدعتی نہیں ہیں, ہم وسیلہ کو ماننے کے باوجود ہم مشرک نہیں ہیں. تو اکثر وہ مدعی ہوتے ہیں, وہ پلینٹیفز ہوتے ہیں, ہم ڈیفینڈنٹس ہوتے ہیں. تو کیوں نہ آپ کو ایک ایسا موضوع دیا جائے. وہ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا ہے, اللہ کے لیے ہاتھ مانگتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ صرف مخلوق کو خالق کی طرح کہہ دینا شرک نہیں ہے. خالق کو مخلوق کی طرح کہنا کہ اللہ کا ہاتھ ہے, یہ بھی شرک ہے. اللہ کے بدلے کہنا اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. تو تم جو توحید کی رٹ لگاتے ہو, تمہارا توحید سے تعلق ہی نہیں, تمہارا عقیدہ خود شرکیہ ہے. تو اہل سنت کو وہ کتاب دی ہے, وہ نظریہ دیا ہے جس پر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے آج سے 100 سال پہلے کتاب لکھی تھی. اس کتاب پر بدعقیدہ, چونکہ دیوبندی بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے, لا مکان میں ہے, انہوں نے پڑھ کر بھی کہا کہ اس موضوع پر یہ پہلی کتاب اردو میں آئی ہے, ہمارے پاس بھی اس موضوع پر کتاب نہیں ہے. بھائی اس پر بھی تو کلام کرتے نا آپ, اس پر بھی کچھ کہتے نا آپ کہ یہ عقیدے. کیوں صرف اسی بات پر کلام کرتے ہو؟ جب بھی کوئی اتحاد کا پیغام دے تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے, جب بھی کوئی یونٹی اور محبت کا پیغام دے تمہیں تکلیف ہوتی ہے. بزرگوں سے نہیں کہہ رہا, وہ درمیان والا جو طبقہ ہے, وہ جو شرارتی طبقہ ہوتا ہے, جو بڑوں میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ظاہر ہے کہ تکلیف تو ہوگی, اتحاد کی بات کریں گے تو تکلیف نہیں ہوگی. میں نے پہلے ہی کہا اس بات کو کہ یہاں پر 3 منٹ میں الحمدللہ سرکار کا ایسا کرم ہے, سرکار کی ایسی محبت ہے. سرکار کی محبت کی بات میں کروں گا تو آپ کا رنگ بدل جائے گا, لیکن یہ بات تو تکلیف دے گی نا آپ کو. یہ تکلیف اس لیے دے گی کیونکہ اس سے اتحاد کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں, اس سے ہر اشرفی تاج الشریعہ کا احترام کرے گا. اس میں ہر تاج الشریعہ کا مرید شیخ الاسلام مدنی میاں کی تعریف کرے گا, اس آستانے کی تعریف کرے گا, آپسی اختلافات کو ختم کرے گا. کوئی مجھے داد دے نہ دے, ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہم داد کے طالب نہیں ہیں. اس کے لیے سوشل میڈیا پر ہمارے ہزاروں بیانات ہیں. جو بات کر رہا ہوں یہ انجیکشن نہیں ہے, یہ آپریشن ہے. یہ میڈیسن نہیں ہے, دوا نہیں ہے, یہ انجیکشن, یہ آپریشن ہے, مکمل آپریشن, تاکہ آپسی اختلافات کو بالکل ختم کر دیا جائے. اس کو ختم کریں گے, اتحاد پیدا ہوگا. تو خدا کی قسم آپ میرے متعلق کچھ بھی نہ کہیں, مجھے گالیاں بھی دیں, میں آپ کو سینے سے لگاؤں گا, لیکن کوئی تاج الشریعہ کو گالی دے گا ہم قبول نہیں کریں گے, کوئی شیخ الاسلام کو گالی دے گا ہم قبول نہیں کریں گے. یہی ہماری فکر ہے, یہی ہمارا منشور ہے. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. چور رکھوالے بن جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے. اسی لیے یہ باتیں پھیلائی گئی. اللہ جل وعلا ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم کسی حوالے سے, کسی اعتبار سے کبھی کمپرومائز ہم نہیں کریں گے عقائد میں. ہم اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کر سکتے. کروں مدح اہل داؤد رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں
गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा इला नहीं। नाम पर हमारी जान कुर्बान, यक जा चिकुनत से सादी ये मिस्कीन के तो सद जाओ साज़े फिदाए सगे दरबार मोहम्मद, हर शस्त कभी पाया ज़ेवान मोहम्मद, जिब्रील अली खादिम दरबार मोहम्मद। करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भला, करूं क्या कराऊं जहां नहीं, करूं क्या कराऊं जहां नहीं। उनके नाम पे, उनके नाम पे हमारी जान कुर्बान। हमें कहना कि हम ईमान का सौदा करेंगे सिर्फ जाती फवायद के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का नाम और दुनिया में दौलत हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उनका नाम है, उन्हीं का नाम लेते हैं, उन्हीं के नाम को फैलाते हैं, उन्हीं के इश्क का पैगाम है जो पूरी दुनिया में आम करते हैं। क्योंकि वो न होते हम न होते, कुछ न होता ये सबा सनक, वो कली चटक, ये जुबा चहक, ये बिछो चलक, ये महक चलक, ये चलक चमक, वो उसी के नाम की बहार है। चमने दहर में कल यूं का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, तुम भी न हो, बस मैं तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, बस मैं तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। गर अर्ज़ समा की महफिल में लो लाख लमा का शौर न हो, ये नूर न हो सैयारों में, ये रंग न हो गुलजारों में, ये सबा सनक वो कली चटक, ये ज़ुबां चहक लब जो धड़क, ये महक झलक, ये चमक झलक, ये उसी के नाम की बहार है। ये समन, ये समन, या समन, ये बनक्श सुंबुल नस्तरन, गुल सर्वे लाला भरा चमन, वही एक जलवा हजार है। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग हो सब फना, बाग अब चुका लो सरे विला, कि मैं नाम लूं गुल बाग का, गुल तर मोहम्मद मुस्तफा, चमन उनका बाग निहार है, उनका बाग निहार है। ये पैगाम है अल्लाह का, ये वो पैगाम है मोहब्बत का। भाई ये मैं क्या कहूँ, ये तो अंग्रेजों ने भी याद कर लिया है। उनकी अजमत सिर्फ खाजब नाज करना, अहमद मुख्तार पर मुक्तची थे लोग इनमें, सैयद अबरार पर कुफर पर एक दिन वसीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत क्या सुहाना ही गया। सूरते तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दिल अहमद रजा कहने लगे, उम्मत अहमद रसूल का पेशवा कहने लगे। उस किरण ने नाहीबा कौम मुनव्वर कर दिया, फूल तो है फूल, खारू को गुले तर कर दिया है इमाम कौम, उम्मत के निगहबान जिंदाबाद जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रजा का जिंदाबाद। ये जो पैगाम दिया है, इस पैगाम पर सब मुत्तहिद हो जाएं। जो बयान मेरे ज़हन में था, आज आपको ये भी बता दूं, आइंदा जब इंशाअल्लाह हाजिरी होगी तो उस पर कलाम होगा। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली तकाज़ों पर आज बयान करना था, आला हजरत और ताज शरिया की तालीमात की रोशनी में। आज मेरा सब्जेक्ट था, यानी एक मुकम्मल सब्जेक्ट था, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली तकाज़े। उसमें मैं चंद बातें ये भी करता, लेकिन आला हज़रत और सरकार ताज शरिया की तालीमात की रोशनी में यह मौजू उधार रहा। वो इसलिए क्योंकि बुजुर्गों ने हुक्म दिया है कि खिताब जो था वो खिताब नहीं करना है। उनके हुक्म पर मैंने उस मौजू पर खिताब नहीं किया जो आज का मौजू दिया गया था, जिस पर आज हमने कलाम करना था। हाँ, जब मुझे वो क्लिप मिली तो मुझे ये महसूस हुआ कि हजरत ने मेरी किताब को पढ़ा ही नहीं था, हजरत ने मेरी किताब को पढ़ा नहीं है। अब मेरी हजरत की बारगाह में मुअद्दबाना इल्तिजा बेहसियत तालिब इल्म
کہ حضرت مجھے موقع دیں, میری اصلاح فرمائیں, کتاب لکھیں اور کم از کم صرف اس ایک چیپٹر کا جواب لکھ لیں اور وہ جواب مجھے پہنچائیں. آپ حکم فرمائیں گے میں آپ کے پاس آ جاؤں گا اور مجھے بتائیں, حکم دیں, ہم توبہ کریں گے اور آپ کا مشن لے کے پھر اس ٹی وی ویڈیو کے خلاف ہم جنگ کریں گے انشاءاللہ پوری دنیا میں انشاءاللہ. ایمان سب سے زیادہ اہم ہے. اگر اس کی وجہ سے ہمارا ایمان سلب ہو جاتا ہے یا ہم کسی ایسے اجماعی حرام کے مرتکب ہیں تو ہم انشاءاللہ توبہ کریں گے, اور جس طرح اور معاملات میں ہم عمل کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, اپنی دعوت و تبلیغ میں ہم اس کو بھی شامل رکھیں گے. میرا پھر وہی پیغام ہے کہ سرکار تعالی شریعہ کے مریدین کے لیے, ان کے متبعین کے لیے یہ ٹی وی, یہ ویڈیو, یہ ریکارڈنگز یہ حرام ہیں, کیونکہ ان کا یہ فتویٰ ہے. اگر ان کے فتوے پر آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ کے لیے حرام ہے. ہم اس کو مختلف ہی مانتے ہیں, اختلافی مسئلہ ہی مانتے ہیں, اور کوئی ان کا مرید ٹی وی ویڈیو نہ بنائے. اگر ہم آپ کو منع نہیں کریں گے تو ہم خود گنہگار ہو جائیں گے. اس مسئلے کو بھی لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کہا یہ کہ لما تقولون ما لا تفعلون, اللہ کے بندو اتنا سمپل مسئلہ ہے کہ کتاب پڑھی ہوتی تو آپ سمجھ جاتے. شافیوں کے نزدیک 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. سب جانتے ہیں جمع کرنے چاہتے ہیں 2 نمازوں کو جمع کرنا. اب کوئی شافی کسی حنفی کو دیکھے کہ وہ 2 نمازوں کو جمع کر رہا ہے تو اس شافی پر واجب ہے کہ حنفی کو منع کرے. اگر جمع کر رہے نمازوں کو تو شافی دیکھے حنفی یہ کر رہا ہے تو شافی پر واجب ہے نا کہ حنفی کو منع کرے, تو گناہ کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, انکار لازم ہے نا. اب وہ حنفی کہے بھائی تم خود کر رہے ہو, تو شافی کیا کہے گا؟ میرے لیے جائز ہے, میں جائز سمجھ کر کر رہا ہوں کیونکہ امام شافی کا مقلد ہوں. جو جائز سمجھ کر کر رہا ہے اس کے لیے جائز ہے, لیکن ہے حنفی, اگر تو کر رہا ہے تو تیرے لیے گناہ ہے. اب وہ حنفی کہے میرے پاس حدیث ہے, میرے پاس دلیل ہے, یہ جائز ہے. حنفی حدیثیں دے تو شافی کہے گا حدیث تو دے مجتہد, تو مقلد ہے, تیرا کیا کام کہ تو حدیث پیش کرے؟ تو مقلد ہے, غیر مقلد نہیں ہے. حدیثیں پیش کرنا غیر مقلد کا کام ہے. وہ غیر مقلد جو حدیث کو سمجھ ہی نہیں پاتا, ایک حدیث میں رٹی ہوئی ہوتی ہے, تو غیر مقلد ہے کہ حدیث پیش کریں اور کہیں کہ ہم علماء کے اقوال کو نہیں مانتے, تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے غیر مقلد کا کام ہے. وہ حنفی حدیث پیش کرے تو شافی کہے گا تو بھی مقلد, میں بھی مقلد, میں اپنے امام کی اتباع و تقلید کروں گا, تو اپنے امام کی اتباع و تقلید کر. میں 2 نمازوں کو جمع کروں گا, تجھے نہیں کرنے دوں گا, تو کرے گا تو تجھے روکوں گا, تو گنہگار ہوگا, اگر تجھے منع نہ کروں تو میں خود گنہگار ہو جاؤں گا. بات سمجھ میں آ گئی کتنی واضح ہے. اور پھر اجتہادی اور اختلافی میں جو فرق بیان کیا وہ بھی تھوڑے سے میں نے جملے سنے ہیں. وہ تو جب حضرت کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کروں گا, حضرت کی بارگاہ میں چند گزارشات عرض کروں گا, پہلے حضرت کتاب کا مطالعہ کر لیں کہ اس فرق کو جو حضرت نے سمجھا ہے وہ کتاب پڑھ کے نہیں سمجھا, حضرت کو کسی نے بتایا ہے یا کوئی ایسا بیان سنا ہے. اور بیان سن کر کوئی قاضی اگر صرف ریکارڈنگ سن کر حکم دے دے اور اتنا بڑا فتویٰ لگا دے کہ یہ غیر مقلد ہے, الحمد للہ غیر مقلدین کے خلاف ساری زندگی ہم جنگ کرتے رہے, ہم غیر مقلد ہو گئے. تو اب آپ ہمیں بتائیں غیر مقلد کیسے ہو گئے؟ شاید اس کی بھی وہ تعویل کریں کہ ہم کہہ رہے ہیں غیر مقلدین کی تشہیر کر رہا ہے, غیر مقلد نہیں کہا. تو ہم تعویلات کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کا اثر سمجھتے ہیں کہ عوام پر کیا اثر پڑتا ہے. عوام نہیں تعویل کر پائے گی, اسی لیے ہم عوام کو بھی تعویلات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر تعویل کریں گے تو سمجھائیں گے کہ معول ہوتا کیا ہے. ہمیں آپ کہیں گے غیر مقلدیت کی تشہیر کر رہا ہے. ہم نے شیخ علی جمعہ جیسے عالم کا رد کیا. ہم چاہتے ہیں کہ 4 مذاہب ہیں, 4 مذاہب سے آگے شیخ علی جمعہ ازہر کے بہت بڑے مفتی ہیں, وہ میلاد منانے والے ہیں یا غوث اعظم کہنے والے ہیں, لیکن وہ ابن تیمیہ کے قول پر بھی فتویٰ دیتے ہیں, 80 مذاہب کے اقوال پر فتویٰ دیتے ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں سے کہا آپ ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن وہ بندہ سنی نہیں ہے کیونکہ مذاہب اربعہ سے منحرف ہے. غیر مقلد تو ابن تیمیہ کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں, ہم غیر مقلد کیسے ہو گئے؟ اس پوری کتاب میں پورا چیپٹر ابن تیمیہ کے رد میں, جو ابن تیمیہ کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں ان کے رد میں اس کتاب میں پوری گفتگو ہے. تو ہمیں یہ کہنا کہ یہ غیر مقلدیت کی تشہیر کر رہا ہے تو حضرت کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے. حضرت کے حوالے سے ہم ہر چیز بدگمان نہیں ہے, وہ بہت بڑے ہیں, ان کی تو کرامتیں ہم نے سنی ہے, ان کے متعلق بہت کچھ سنا ہے اور سنایا بھی ہے. ہم تو اپنے بزرگوں کے نام لوگوں کو سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں, لیکن دکھ اس بات کا ہوا کہ کسی کی بات سن کر انہوں نے اس بات کو بیان کر دیا اور کہا کہ اس کا بیان سننا ناجائز ہے. تو یہ اپنی بات سمجھ لی کہ اختلافی مسائل میں مرتکب کے اعتقاد کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, وہ مجتہد فی ہوں یا مختلف فی ہوں. اجتہادی اختلافی میں اس پر بھی ہم کلام کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے. تو اس صورت میں اگر میں کہوں کسی
क्या करोगे? सरकार ताज शरिया के मुरीद को कि तू टीवी वीडियो बंद कर, अगर मैं यूं कहूं, वो कहे कि तुम खुद बना रहे हो, मैं कहूंगा मैं जायज समझ कर बना रहा हूं, क्योंकि मैं उन उलमा की इत्तिबा में बना रहा हूं जो जायज समझते हैं। तुम्हें मना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम इसको नाजायज समझते हो अपने उलमा की इत्तिबा में, लिहाजा तुम्हारे लिए हराम, मेरे लिए जायज। और अगर मैं तुझे बनाता हुआ देखूं तो मुझ पर वाजिब है कि तुझे मना करूं, अगर तुझे मना नहीं करता तो मैं खुद गुनहगार हो जाऊंगा। ये नहीं है मुनकर का तकाजा है। कैसे इत्तेहाद पैदा नहीं होगा? अशरफी देखेगा किसी रिजवी बरेलवी को कि वो वीडियो बना रहा है तो उसे मना करेगा, भाई तू ना बना, हराम है। वो कहेगा शेखुल इस्लाम और हुजूर गाजी मिल्लत और ये जितने उलमा हैं ये बनाते हैं, तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? कहते हैं वो जायज समझ कर बनाते हैं, मसला इख्तिलाफी है, और तुम जो बना रहे हो नाजायज समझ कर बना रहे हो, तुम्हारे लिए हराम है, और मैं तुम्हें मना न करूं तो मैं गुनहगार। इसी तरह कोई बरेलवी भाई हमारा किसी कवाली की महफिल में आ जाए, अगर अशरफी कवाली सुन रहे हैं तो अशरफी पर वाजिब है कि उस बरेलवी रिजवी भाई को कहे कि आप बाहर चले जाएं। दाऊद इस्लामी वाला है कि मीठे मीठे भाई बाहर चले जाओ, कहे मिठास से क्या से, वो कहे भाई कैसे बाहर क्यों चले, तुम सुन रहे हो, हमें मना कर रहे हो। वो कहेगा हम सुन रहे हैं ना, हम इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हम इसको जायज समझते हैं, तुम इसको हराम समझते हो, चूंकि तुम नाजायज समझते हो इसलिए तुम पर हराम है। अब हम पर वाजिब है कि तुम्हें मना करें, अगर हम तुम्हें मना नहीं करते हम खुद गुनहगार हो जाएंगे। क्यों नहीं इत्तेहाद पैदा होगा? हाँ? सारे एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएंगे, लेकिन शर्त वही है, शर्त यही है कि आप इस बात को, एक ये भी है, किसी एक इस बात के टुकड़े को आप बयान करें, लोगों तक फैलाएंगे तो लोग कहेंगे इसने ये बात कर दी, वो बात कर दी। पूरी बात सुने। मैंने वहां भी कहा था, वो पीर साहब के पास एक बंदा आया, उसने कहा मुर्शिद मैंने ख्वाब में देखा आपकी उंगली पर शहद लगा हुआ है, मेरी उंगलियों पर गंदगी लगी हुई है। अब जो बात पूरी नहीं सुनता ना उसका हशर भी यही होता है। जिस तरह हिंदुस्तान भर में पूरी बात न सुनने की वजह से किस तरह बदगुमानियां और किस तरह इख्तिलाफात फैलाए जा रहे हैं। मैंने कहा पीर साहब मैंने ख्वाब देखा, अब ये तो खिताब होता ना तो फिर उसमें ज़राफत भी होती, खिताबत भी होती, खिताब है ही नहीं ये। हाँ, ये तो मैं फिर सिर्फ यही अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे जो मना किया गया किन बुनियादों पर किया गया, किस तरह गलत फहमियाँ फैली। तो कहा पीर साहब मैंने ख्वाब में देखा आपकी उंगलियों पर शहद है, मेरी उंगलियों पर गंदगी गलाजत है। पीर साहब ने कहा हम फिर अल्लाह वाले लोग हैं, हम नेक लोग हैं, तो नेक लोगों की तो फिर यही अलामत होती है, उनकी उंगलियों पर शहद है, तुम गंदे गुनहगार लोग हो, तुम्हारी उंगलियों पर तो गंदगी ही होगी ना। उसने कहा पीर साहब पूरी बात तो सुनते, मैं आपकी उंगलियां चाट रहा हूँ, आप मेरी उंगलियां चाट रहे हैं। अब जो पीर पूरी बात नहीं सुनेगा तो उसका नतीजा फिर यही निकलेगा ना। तो ये जो काट काट के इंटरनेट पर अपलोड करते हो ना, तो इसका नतीजा फिर यही निकलता है। फिर जब वजाहत होती है, फिर जब स्टेज पर मुकम्मल दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है ना, फिर लोगों को तकलीफ होती है, हमने क्यों ये कुछ इतना कुछ कह दिया था। अल्लाह ताला हमें बात समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला इस पैगाम में मोहब्बत को आम करने की तौफीक अता फरमाए, और इस मनहज को हम छोड़ेंगे नहीं, आपको बता दें, हम इस इत्तेहाद के पैगाम को हम नहीं छोड़ेंगे। कोई भी रुकावट खड़ी करे, हम एक ही पैगाम रखेंगे, हम खुद हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन कभी अहले सुन्नत को हम बिखरने नहीं देंगे, हमारे सुन्नत में इंतशार नहीं पैदा होने देंगे, और हर बुजुर्ग का नुमाइंदा बनकर दूसरे बुजुर्ग तक पैगाम पहुंचाएंगे। खुदा की कसम लोगों ने कहा तुम इसमें ना पढ़ो, तुम्हारी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, लाखों की फॉलोइंग है, लोग बच जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे। मैंने कहा होने दो, क्योंकि रोशनी फैलाने के लिए मोमबत्ती को खुद जलना जरूरी है। तो हम ये नहीं कहते कोई रोशनी फैलाने वाले, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्गों की जो तालीम, जो मशाइख चिश्त अहले बहिश्त ने हमें पैगाम अमन, पैगाम मोहब्बत दिया है, और ख्वाजा गरीब नवाज की वो अजीम तालीम और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह का वो पैगाम कि अगर कांटे बिछाने वालों की राहों में कांटे ही बिछाए जाते रहे तो ये सारी दुनिया कांटों से भर जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अमन, पैगाम मोहब्बत और वफादारी कि अगर आग से आग को बुझाने की कोशिश करोगे तो ये सारी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। आग को अमन वास्ती और मोहब्बत और वफादारी के पानी से बुझाओ, इंशाअल्लाह ताला ये दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी, ये नफरतें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह जल्ल व अला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माना कि इस जमीन को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये किताब मसलक एतदाल सिर्फ उलमा के पढ़ने के लिए नहीं है, इसमें बड़ी सादा लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। यहाँ पर तकरीबन 1000 की तादाद में ये किताब स्टॉल्स पर मौजूद है। वो स्टॉल पीछे लगा हुआ है, उस स्टॉल पर ये 1000 की तादाद में ये किताब मौजूद है।
آپ اس کتاب کو ضرور خریدیں، اس کا مطالعہ کریں. یہ پیغام اتحاد ہے، یہ پیغام محبت ہے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا. آپ کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود، آپ کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس سوہا تم پہ کروڑوں، شاف ہے روزے جزا آقا تم پہ کروڑوں درود، شاف ہے روزے جزا آقا تم پہ کروڑوں